تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ کوئی سے 8 سوالات کے جواب یہ ہے۔ ماڈل پیپر نمبر 2016 اور 14-15 ہو چکے ہیں۔ اس کے شارٹ کوسچن کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہمیشہ لیکچر شروع کرتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمیشہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ کب اور کس نے بوگرا فارمولہ پیش کیا؟ محمد علی بوگرا نے 1953 میں بوگرا فارمولہ اسمبلی میں پیش کیا۔ پروڈا سے کیا مراد ہے؟ یہ کل بھی ایک لیکچر میں آیا تھا۔ پروڈا سے کیا مراد ہے؟ پروڈا پی آتا ہے اس میں۔ پی سے مراد پبلک، اے سے اینڈ اور ریپریزنٹیٹیو، اور او سے آفیسر، اور ڈس سے ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949، اس سے مراد یہ ہے۔ نیکسٹ ہے عدالتی نظر ثانی کے اختیارات سے کیا مراد ہے؟ سپریم کورٹ کو عدالتی نظر ثانی کے اختیارات حاصل ہیں۔ جوڈیشل ریویو یعنی عدالت پہ نظر رکھ سکتی ہے سپریم کورٹ، بڑی عدالت ہے پاکستان کی، یعنی وہ اپنے ہی دی ہوئے فیصلے پر بھی دوبارہ نظر ثانی کر سکتی ہے، یعنی اپنا جو فیصلہ دیتی ہے دوبارہ اس کو بھی چیک کر سکتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اس طرح کسی کی بھی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے۔ یہ اختیار کسی کی زندگی بھی بچا سکتا ہے اور کسی کو نقصان سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ سینٹ میں کورم سے کیا مراد ہے؟ سینٹ کے ارکان کی کم سے کم تعداد جس کے بغیر اجلاس منعقد نہیں ہو سکتا کورم کہلاتا ہے۔ سینٹ کا کورم 1/4 جو ہے 1/4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سینٹ کے 4 جو ہوتے ہیں کورم، تو 4 میں سے 1 جو ہوگا اسے کورم کہیں گے۔ مجلس شورا کی تعریف کریں، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں عام زبان میں بھی تاکہ آپ وہاں پہ پیپروں میں اچھی طرح لکھ سکیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق مقننہ مجلس قانون سازی کا نام پارلیمنٹ تھا، لیکن 1985 کی ترمیم کے مطابق اس کا نام مجلس شورا رکھا گیا۔ یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ نبی پاک کے دور میں بھی مجلس شورا تھی جس میں کچھ لوگ صحابہ اور نبی پاک مل کے قانون بناتے تھے۔ یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی۔ سینٹ صوبوں کی نمائندگی جبکہ قومی اسمبلی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ سینٹ میں صوبے کے لوگ شامل ہوتے ہیں، قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ عوام کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ توہین عدالت کی کارروائی سے کیا مراد ہے؟ ہائی کورٹ کسی شخص پر توہین عدالت کے الزام میں مقدمہ چلا سکتی ہے اور اسے سزا دے سکتی ہے۔ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولے سے کوئی سے 2 نکات لکھیں۔ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی فارمولے کے 2 نکات درج ذیل ہیں۔ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ مجیب الرحمان نے معاشی بدحالی سے پسی ہوئی عوام کو اس حد تک مسحور کر لیا جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تم خوشحال نہیں ہو سکتے، یعنی مجیب الرحمان کہتا تھا کہ جب تک یہ پاکستان جو اب ہمارے پاس ہے یہ اس پاکستان سے حکومت نہیں ختم کرے گا ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ صدر پاکستان کا اہل ہونے کے 2 شرائط اور اہلیہ، یعنی کون سا بندہ صدر بن سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو، پہلی بات۔ نمبر 2، اس کی عمر جو ہے 45 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ صوبائی خود مختاری سے کیا مراد ہے؟ صوبائی خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں اختیارات کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ مرکز کو مناسب اختیارات حاصل رہیں اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں، یعنی مرکز کو کچھ اختیار حاصل ہوں، باقی جو اختیارات ہیں صوبوں کو دیے جانے چاہیے۔ سوال 10 ہے، وحدت مغربی پاکستان سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں جغرافیائی عوامل آئین سازی میں تاخیر کا سبب بنے، یعنی جو جغرافیائی عوامل ہیں آئین لیٹ بننے میں عمل میں آئے کیونکہ ملک 2 غیر مساوی حصوں میں منقسم تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ اور ایک وحدت پر مبنی تھی۔ مغربی پاکستان 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر محیط تھا۔ چنانچہ کیا ہوا؟ نئی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا، یعنی آدھا پاکستان ادھر بنگلہ دیش میں اور آدھا ادھر تھا۔ سینٹر میں کافی سارا رقبہ چین کا تھا، جو پاکستان 2 ٹکڑوں میں تھا۔ 14 اگست 1955 کو مغربی پاکستان کا نیا صوبہ وجود میں آیا جو کہ 12 ڈویژنوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح قانون مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا، یعنی ایک قانون بنا جو مشرقی پاکستان اور مغربی پر مشتمل تھا۔ اس سے نمائندگی کے مسئلے بھی حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اس کے بعد نواب مشتاق
ایمن گرمانی مغربی پاکستان کے پہلے گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے. یہ وحدت 1970 تک قائم رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ کے 2 اختیارات لکھیں. پارلیمنٹ کے 2 اختیارات قانون سازی کے اختیارات. پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ قانون سازی کرتی ہے. اس کے بعد انتظامی اختیارات ہے. اس کے بعد 1962 کے دستور کی 2 اسلامی دفعات تحریر ہیں. 1962 کے دستور کی 2 اسلامی دفعات درج ذیل ہیں. پوری کائنات کی حکمیت جو ہے بلا شرکت غیر اللہ کو حاصل ہے. پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کریں گے. ملک کا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سوال کروں گا. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.